بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا نے اپنے پیپر 5B میں جو کربلا کے متعلق ہے، حدیث نمبر 59 کے تحت مستدرک حاکم کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک سفر جہاد پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بدسلوکی کی، اور اس پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تم پر آزمائش آئے گی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا تھا کہ تم صبر کرنا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے کہا کہ تم صبر کرو۔ تو پھر اس پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت غصہ آ گیا اور قسم کھا لی کہ میں تمہارے ساتھ آئندہ کبھی نہیں رہوں گا، اور وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ روایت لکھتے ہوئے مرزے نے بریکٹ میں ایک لفظ کا اضافہ کیا کہ اس گستاخی پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرزے کے بقول گستاخی کی، اور یہی ثابت کرنے کے لیے مرزے نے یہ روایت لکھی ہے، اور آخر میں حوالہ بھی دیا ہے مستدرک حاکم کا 5935 نمبر اور 5941 نمبر، جبکہ یہ دونوں روایتیں خود مرزے کے اصول کے مطابق پکی ضعیف ہیں اور جعلی روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یعنی 5935 کی سند آپ کے سامنے ہے، اس میں کئی راویوں پر جرح ہے، مثلاً اعمش راوی اس کے اندر موجود ہے، اور مرزا خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اعمش راوی مدلس ہے، اور یہ بات بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سماع کی صراحت نہ ملے۔ یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں اعمش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے، وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کلپ مرزے کے آفیشیل چینل پر سب سے زیادہ مشہور ہونے والے چند کلپس میں سے ایک ہے۔ مرزے کو کم از کم اپنے اس کلپ کا تو لحاظ کرنا چاہیے تھا، خود کہہ رہے آمش کی ان والی روایت جعلی ہے، لیکن اسی آمش کی ان والی روایت اگر مرزے کی خواہش کے مطابق ہو اور مرزے کے اندر جو بغض صحابہ ہے وہ پورا ہو سکتا ہو تو مرزے کے نزدیک وہ روایت صحیح بن جاتی ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے؟ بلکہ مرزے کے سامنے ٹیبل پر جو مشکات رکھی ہے، اس کے حاشیے میں کئی جگہ آمش راوی کو مدلس لکھا ہے، مثلاً حدیث نمبر 5219 کے تحت حاشیے میں آمش کو مدلس لکھا ہے۔ مستدرک حاکم کی اس روایت میں آمش کے اوپر راوی ہے حکم بن عتیبہ، یہ راوی بھی مدلس ہے، اور مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی مشکات کے حاشیے میں کئی جگہ اس کو مدلس لکھا ہوا ہے، مثلاً 1550، 1788، 3650، ان نمبروں کے تحت اسی مشکات میں حاشیے کے اندر اس راوی کو مدلس لکھا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں دو راوی مدلس ہیں، تو مرزے کے اصول کے مطابق یہ روایت ڈبل ضعیف ہے، اور راویوں پر بھی جرح ہے، لیکن فی الحال ہم نے مرزے کے مشہور اصول کے مطابق اس روایت کا ضعف آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہاں تک تو بات تھی مستدرک حاکم کی ایک روایت پر۔ دوسری روایت جس کا حوالہ مرزے نے دیا ہے وہ بھی مستدرک حاکم میں 5941 نمبر ہے، اس کی سند بھی آپ کے سامنے ہے، اور کئی راویوں پر جرح ہے، لیکن ایک راوی ہے حبیب بن ابی ثابت، یہ راوی بھی مدلس ہے اور عن سے روایت ہے، اور اس کو بھی مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی کتاب یعنی مشکات کے حاشیے میں کئی جگہ مدلس لکھا ہوا ہے۔ چند ایک نمبر ہم نے شو کر دیے ہیں، آپ خود چیک کر سکتے ہیں، ان نمبروں کے تحت حاشیے میں اس کو مدلس لکھا ہے۔ تو اس روایت کی دوسری سند بھی خود مرزے کے اصول کے مطابق پکی ضعیف ہے۔ جب دونوں سندیں خود مرزے کے اصول کے مطابق پکی ضعیف تھیں تو مرزے کو چاہیے تھا پیپر 5B میں ان کو نقل نہ کرتا، اور اگر نقل کیا تھا، لکھا تھا، تو کم از کم اتنا تو چاہیے تھا مرزا ساتھ یہ بھی لکھ دیتا کہ میرے اصول کے مطابق یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ لیکن مرزے نے ایسا کیوں کرنا تھا؟ اگر مرزا ایسا کرتا تو اس کا مقصد تو ختم ہو جاتا، اس کا مقصد تو پورا نہ ہو سکتا، اس نے تو اپنا بغض پورا کرنا تھا، اس لیے اس نے اس بات کو چھپا لیا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، 2012 میں مرزے نے اپنے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اسحاق فیصل آبادی صاحب سے 40 سوالات کے عنوان پر مشتمل ہے۔ اس ویڈیو میں بھی مرزے نے اس روایت کے متعلق ان سے بات کی، تو اسحاق فیصل آبادی نے بھی یہی کہا کہ اس روایت کو رد کرنا چاہیے، یہ روایت درست نہیں ہے، اس کو صحیح نہیں ماننا چاہیے، لیکن وہاں بھی مرزے نے گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ اچھا، سنن طبرانی میں ایک روایت ہے اور المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا، تو اس میں کنکلوژن اس کی یہی ہوئی تھی کہ سیدنا معاویہ نے پھر ابو ایوب انصاری کو کہا کہ تمہیں پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا، انصار کے بارے میں ظلم ہوں گے بعد میں، تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا صبر کرنا، تو انہوں نے کہا پھر تم صبر ہی کرو۔ اس پہ مجھے ایک بندے نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو کہا تھا آپ نے صبر کرنا ہے، اور سیدنا معاویہ نے یہ جو کہا کہ تمہیں رسول اللہ نے کہا تھا صبر کرو تو پھر صبر ہی کرو. آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے کہ اس کو کسی درجے میں اس روایت کو رد ہی کرنا چاہیے؟ باقی یہ جو ہے اس نا، کی صحت تو ٹھیک ہے ویسے. نہیں صحت جو ہے نا، یہ تو بخاری شریف وغیرہ میں صاحب معاویہ کا قصہ چھوڑ کر نا، کہ آپ نے کہا کہ انصار تم میرے بعد اپنے پر ترجیح پاؤ گے، لوگ تمہیں چھوڑ کرنا صبر کرنا. ابن حجر بھی کہتا کہ وہ معاویہ دوسرے زمانوں میں ایسا ہی ہوا کہ ان کی حق ترجیح ہوئی. اور یہ قصہ جو ہے نا، اس کی سند دیکھنا اس کی کمزوری ہے. باقی اگر حضرت معاویہ نے یہ کہا تو پھر کہ اس کے بعد انہوں نے مسلمان کہلانے کا تو حق نہیں. اگر یہ روایت صحیح ہے، حضور کی بات کا مذاق اڑایا. شیخ زبیر علی زئی صاحب تو روایت کو صحیح کہتے ہیں. نہیں صحیح کہتے ہیں، پھر یہ حل کریں نا کہ جب سن کر کے حضور نے کہا صبر کرنا، تو بجائے اس کے کہ کوئی متنبع ہوتے اور خوف خدا کرتے، ٹھٹھا کیا کہ جاؤ پھر صبر کرو. یہ کوئی نیک بات تو نہیں. کیوں بھائی؟ انہوں نے حضور کی بات سنے، اس نے کہا جاؤ پھر صبر کرو. جی ناظرین، اس روایت کے متعلق ہونے والی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. اس میں مرزا کہہ رہا ہے کہ صحت کے اعتبار سے یہ روایت ٹھیک ہے، حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ یہ روایت خود مرزے کے اصول کے مطابق پکی ضعیف ہے. پھر مرزے نے جھوٹ بول دیا کہ زبیر علی زئی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے. تو کیا مرزا یا اس کے شاگرد کوئی حوالہ دے سکتے ہیں کہاں زبیر علی زئی صاحب نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اس کی سند کو درست کہا ہے؟ مرزے نے سنن طبرانی کا لفظ بولا. اس نام سے تو شاید کتاب موجود نہیں ہے. موجم طبرانی ہے، موجم کبیر، موجم اوسط، موجم صغیر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں تو ہیں، لیکن سنن طبرانی کے نام سے کوئی کتاب ہمارے علم میں نہیں ہے. اگر مرزا اور اس کے شاگردوں کے علم میں ہو تو ہمیں بتا دیں. بہرحال اصل ہمارا سوال یہ ہے کہ اس روایت کو زبیر علی زئی صاحب نے کہاں صحیح لکھا ہے.